حضرت نوح علیہ السلام کے کل 4 بیٹے تھے، لیکن 3 بیٹے مسلمان ہو گئے، سام، حام اور یافس، یہ 3 مسلمان تھے، اور ایک کنعان نام کا تھا، وہ کافر تھا۔ تو اب یہ 3 بیٹے تو حضرت نوح علیہ السلام کو دیکھ رہے ہیں دن رات، انہوں نے حضرت نوح علیہ السلام کی تعلیمات کو، اسلام کو، اس زمانے کا جو اسلام تھا، دین تھا، اس کو انہوں نے قبول کر لیا دل و جان سے، تو وہ نجات پا گئے۔ لیکن جو ایک بیٹا تھا، دیکھیں یہ بہت اہم بات ہے، غور سے سنیں، ایک بیٹا جو تھا کنعان نام تھا اس کا۔ آج بھی مسلمانوں میں ایسے کنعانی قسم کے لوگ موجود ہیں۔ کیا سمجھتے ہیں وہ اس بیٹے کی، حضرت نوح علیہ السلام کے اس بیٹے کی سوچ کیا تھی؟ کنعانی سوچ جس کو کہتے ہیں، اس کی سوچ کیا تھی کہ وہ اپنے گھر کی ہدایت کو، گھر کے دین کو، گھر کے اسلام کو، گھر کے نبی کو وہ حقیر سمجھتا تھا، نعوذ باللہ۔ حضرت نوح علیہ السلام اس کے والد تھے، تو والد کو، نبی کو، اور گھر میں اسلام ہے، گھر میں ہدایت ہے، اس کو وہ حقیر سمجھ رہا ہے، اور باہر کی دنیا کو بہت عزت والی، ترقی یافتہ، جیسے آج کل مسلمانوں میں لوگ ہیں، کتنے مسلمان لبرل، جن کو اسلام پسند نہیں آتا، قرآن پسند نہیں آتا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پسند نہیں آتی، گھر کی چیزیں ہیں نا یہ پسند نہیں آتی ان کو، باہر کی، امریکہ، یورپ، ہندو، مشرق، یہ کیسے ترقی کر رہے ہیں، ان کے پاس کتنا پیسہ ہے، یہ کیسی بلڈنگیں بنا رہے ہیں، ان کے پاس کیسے پروجیکٹ ہیں، کیسی ترقی کے منصوبے اور پلان ہیں، روزی حاصل کرنے کے ذرائع ہیں، اس پر ان کے رال ٹپکتی ہے۔ اور گھر کی چیز اسلام ان کو پسند نہیں آتا، قرآن پسند نہیں آتا۔ مسلمان ہے، وہ مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے، وہ حضرت نوح علیہ السلام کا جو بیٹا تھا اس کی یہی سوچ تھی کنعان، کہ وہ گھر کی چیز کو، اسلام کیا ہے، دین کیا ہے، کیا یہ میرے ابا روزانہ جا کر لوگوں کے سامنے دعوت دیتے ہیں، اللہ کی طرف بلاتے ہیں، لوگ کتنی ترقی کر رہے ہیں، اور ہمارا گھر دیکھو چھوٹا سا گھر، اس میں کوئی لائٹ نہیں، اس میں کوئی آگے بڑھنے کے، دنیا میں ترقی کرنے کے کوئی پلان نہیں ہے، اس میں روزی پیسہ کمانے کا کوئی منصوبہ نہیں، بس صبح اور شام استغفار کرو، استغفار کرو، اللہ سے توبہ کرو، اللہ سے معافی مانگو، نماز پڑھو، روزے رکھو، دعا کرو، یہ کیا ہے؟ نعوذ باللہ، یہ سوچ تھی اس کی۔ ہمارے گھر میں تو سب یہی ہے، نماز پڑھو، دعا کرو، قرآن پڑھو، استغفار کرو۔ حضرت نوح علیہ السلام کثرت سے کہتے ہیں نا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، استغفار کرو، تو وہ سوچتا تھا کہ یار یہ کیا استغفار لگاتے ہیں۔ باہر کے لوگ دیکھو کتنے ترقی کر رہے ہیں، عالمی برادری، دنیا کتنی ترقی کر رہی ہے، کتنے آگے جا رہے ہیں، ان کے کیسے کیسے گھر بن رہے ہیں، کیسے کیسے پیسہ کما رہے ہیں، وہ یہ سوچتا تھا، وہ گھر کی چیز کو حقیر سمجھتا تھا، باہر کی چیز کو اچھا سمجھتا تھا، عزت، ترقی یافتہ، اور اس کو خوبصورت چیز سمجھتا تھا، کامیابی کی چیز سمجھتا تھا۔ اپنے ابا کو حقیر سمجھ رہا ہے، نبی کو حقیر سمجھ رہا ہے، گھر کے اسلام کو، گھر کی اتنی مبارک چیز ہدایت کو حقیر سمجھ رہا ہے کہ یہ کیا ہے۔ قوم میں قحط پڑ گیا، ایک مرتبہ بارش نہیں ہو رہی، غلے نہیں اگ رہے، تو سب جتنے قوم کے بڑے بڑے سردار تھے سب جمع ہو کر پلان بنا رہے، یہ قحط کیسے ختم کیا جائے۔ حضرت نوح علیہ السلام نکل گئے، اور نوح علیہ السلام نے کیا کہا، لوگوں نے ان سے پوچھا کہ دیکھو قحط پڑ گیا، بارش نہیں ہو رہی ہے، اور غلہ نہیں اگ رہا ہے، کیا کرنا چاہیے؟ نوح علیہ السلام نے کہا استغفار کرو۔ اب پھر وہی مذاق اڑانا شروع کر دیا، یار استغفار کا اس سے کیا تعلق ہے، بارش سے اور غلے سے، اناج سے، اس سے استغفار کا کیا تعلق ہے؟ بیٹا بھی مذاق اڑا رہا ہے، باہر کے لوگ مذاق اڑا رہے ہیں، یہ بابا جی کو کیا ہو گیا، کہ حضرت کو کیا ہو گیا، یہ تو استغفار، صبح ہر چیز کا حل استغفار، اس سے کیا ہوگا؟ یہ نعوذ باللہ، یہ سوچ آج کل کتنے مسلمان ان کی یہ سوچ بن گئی کہ کیا علماء بولتے رہتے ہیں، قرآن، حدیث، نماز، دعا، باہر کی باتیں، بازاروں میں نئے نئے پلانٹ، نئے نئے پروجیکٹ، نئے نئے منصوبے، مسلمانوں کو آگے بڑھانے کے نئے نئے کچھ پلان نہیں ہیں ان علماء کے پاس، بس وہی قرآن، وہی سنت، وہی حدیث، وہی دعا، وہی نماز، یہی چیزیں ہیں۔ ارے یہی کامیابی کی چیزیں ہیں، یہی کامیابی کے راستے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام یہی کہتے رہے، ان کے 3 بیٹے تو مسلمان ہو گئے، انہوں نے گھر کی ہدایت کی، قدر کی، نبی کی قدر کی، اعمال کی قدر کی، اسلام کی قدر کی، تو اللہ تعالیٰ نے پھر جب کشتی بنی تو کشتی میں وہ لوگ تیار ہو گئے، سوار ہوئے اور نجات پا گئے۔ باقی جتنی عالمی برادری تھی پوری دنیا میں، ان کے جتنے پلان، جتنے منصوبے، جتنے پروجیکٹ تھے، پانی نے سب پر پانی پھینک دیا۔
پانی نے سب پر پانی پھیر دیا، سب ختم ہو گئے، اور باقی کون رہا؟ وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ۔ وہ تین بیٹے جو حضرت نوح علیہ السلام کے مسلمان تھے، اللہ تعالیٰ نے آج تک اور قیامت تک اب انہی کی نسل چلے گی۔ دنیا میں ابھی جتنے لوگ ہیں نا وہ سب تین کی اولاد ہیں۔ دنیا میں جتنے لوگ ہیں وہ سام، حام اور یافس، ہم لوگ جو ہیں ایشیا والے، یہ لوگ سام کی اولاد ہیں، اور حبشہ اور افریقہ یہ کالے لوگ یہ حام کی اولاد ہیں، باقی یورپ وغیرہ وہ یافس کی اولاد ہے۔ پوری دنیا یہ تین کی اولاد ہے، اللہ تعالیٰ نے تین کو باقی رکھا، ان کی نسلوں کو باقی رکھا، باقی جتنے وہ دنیا میں سمجھتے تھے کہ ہم بہت ترقی کر رہے ہیں، نئے نئے پلان، نئے نئے منصوبے بنا رہے ہیں، سب پانی پھر گیا، سب ختم ہو گئے، ان کا نام و نشان مٹ گیا، آج کسی کو معلوم بھی نہیں ان کے نام کیا تھے۔ تو آج کل جو دنیا میں ہے، آج کل جو دنیا میں اڑ رہے ہیں، جو کافر، جو مشرک، جو یہودی، جو عیسائی نئے نئے پلان لے کر آ رہے ہیں اسلام کے خلاف، اور دنیا کو للچا رہے ہیں کہ ادھر آؤ، ادھر کامیابی ہے، یہ سب انشاءاللہ ختم ہو جائے گا۔ ان کا نام بھی کوئی لینے والا باقی نہیں رہے گا، کوئی آئندہ زمانے میں ان کو نہیں پہچانے گا۔ باقی رہے گا اللہ، باقی رہے گا اللہ کا دین، باقی رہے گا اللہ کا قرآن، باقی رہے گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام باقی رہے گا، باقی سب ختم ہو جائے گا۔ اس لیے گھر کے اسلام کی قدر کرنا چاہیے، گھر کے قرآن کی قدر کرنا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو نعوذ باللہ ہمارا حشر بھی وہ کنعان کی طرح ہو جائے، یہ گھر کی چیز کی جو قدر نہیں کرتا۔ خیر، فَكَذَّبُوهُ فَأَنْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ، انہوں نے جھٹلایا حضرت نوح علیہ السلام کو، ہم نے ان کو نجات دی، وَالَّذِينَ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ، اور ان کو نجات دی جو حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں تھے، وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، جنہوں نے ہماری نشانیوں کو جھٹلایا ہم نے ان کو ڈبا دیا، غرق کر دیا۔ بہت بڑے بڑے بنتے تھے، سردار بنے پھرتے تھے، بہت مالدار تھے اور بہت ذہین اور عقل مند لوگ سمجھے جاتے تھے، لیکن سب ختم ہو گئے۔ انہم کانوا قوما عمین، وہ لوگ اندھے تھے، اندھے دل کے اندھے تھے، وہ کاہے کے اندھے تھے؟ آنکھوں سے اندھے نہیں تھے وہ۔ انہم کانوا، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہ قوم اندھی قوم تھی، یعنی دل کے اندھے تھے، ان کو دل سے نظر نہیں آیا حق راستہ کیا ہے، صحیح راستہ کیا ہے، کامیابی اور ترقی کا راستہ کیا ہے۔ انہوں نے دنیا کو اور دنیا کے پلانوں کو اور پیسوں کو، ان چیزوں کو کامیابی کی چیز سمجھ لیا، نبی کو نہیں سمجھا، نبی کی بات پر توجہ نہیں دی، وہ دل کے اندھے تھے۔ ہاں، یہ دل کا اندھا ہونا بڑا خطرناک ہے۔ ہاں، 17 پارے میں اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ کیا کہ دل، آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، انہا لا تعمل الابصار ولکن تعمل قلوب التي في الصدور، آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، دل اندھے ہوتے ہیں جو سینے میں۔ انسان کا دل اندھا ہو گیا تو پھر انسان برباد ہو جاتا ہے، پھر نقصان کو نفع سمجھنے لگتا ہے، پھر برائی کو اچھائی سمجھنے لگتا ہے، گندی چیزیں اس کو بہت خوبصورت نظر آتی، یہ دل کا اندھا پن ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہماری دل کی آنکھیں کھول دے، اللہ ہمیں بصیرت بھی دے، بصارت بھی دے، بصارت آنکھیں اور بصیرت دل کی آنکھیں، اللہ تعالیٰ ہماری دل کی آنکھیں بھی کھول دے کہ ہمیں حق حق نظر آئے، سچ سچ نظر آئے، صحیح صحیح نظر آئے، خیر خیر نظر آئے، اچھائی اچھائی نظر آئے، ورنہ ایسا نہ ہو کہ ہم غلط چیز کو صحیح سمجھتے رہیں۔ یہ دل کی آنکھیں اندھی ہوتی ہے تو پھر انسان کو الٹا نظر آتا ہے، پھر جیسے یہ آنکھیں اندھی ہو تو انسان جو ہے صحیح راستے کی طرف نہیں چلے گا، دل کی آنکھیں اندھی ہو تو پھر اس کا یہی حال ہوتا ہے، اس کو غلط صحیح نظر آنے لگتا ہے، بری چیزیں اس کو اچھی لگتی ہیں، خوبصورت لگتی ہیں، غلط چیزوں میں اس کو کامیابی نظر آنے لگتی ہے، اور وہ پھر بعد میں انجام کار گڑھے میں جا کر گر جاتا ہے اور برباد ہو جاتا ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، سبحان ربی العلی العلی الوہاب، الہکم لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، اللہم لک الحمد شکرا